السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری وقت تھا جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کو اختیار کیا کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے کر آئے۔ تو جب آخری مرحلہ چل رہا تھا، یعنی جو کفار تھے اس وقت کے، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا ہے۔ تو ایک گروہ تھا، وہ گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کا جو بندہ قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیا۔ تو اس نے آ کے جس جگہ پر یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں کا دروازہ کھولا اور سب کو اندر بلایا۔ تو اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہو چکا تھا، تو سب یہ سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس میں کہ جو مخالفین تھے ان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ نے کہا تھا، اور اس وقت کو یاد کرو، اذ اور اس وقت کو یاد کرو، جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس واقعے کو بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، بلکہ جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، انہی کا جو بندہ اندر داخل ہوا تھا وہ اصل میں قتل کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور دوبارہ پھر وہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح طور پر مانتے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو لوگ صحیح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو غلو کے ساتھ مانتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے، یہ دونوں لوگ، مسلمان بھی اور عیسائی بھی، اپنے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو اگر آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں گے تو زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ عیسائیوں کا اور مسلمانوں کے غلبے کا ہے اپنے مخالفین پر۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مخالفین بھی غالب آ گئے، تو وہ بہت شارٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی آخرت کے دن میں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط۔ ٹھیک، چلیے، حالانکہ صحیح تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ لوگ جو جھگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کلیئر کر دے گا سب، کیونکہ اس وقت تو اللہ خود سامنے موجود ہوگا جنت دوزخ سامنے ہوگی، فرشتے سامنے ہوں گے، حساب و کتاب کا معاملہ سامنے ہوگا، تو سب کلیئر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے،
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ کفار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو سخت عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ہے نا۔ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں ہیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عمران، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ جتنے بھی واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اتنی پرانی باتیں کون بتا رہا ہے ٹھیک ٹھیک؟ یقیناً اللہ بتا رہا ہے نا۔ تو یہ بھی کفار اور مشرکین کو ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ، اتنی پرانی باتیں بالکل ٹھیک ٹھیک یہ نبی کیسے بتا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، حضرت آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، ہے نا۔ حضرت آدم کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہے نا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا ایسا ہی ہے جیسے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، کیونکہ کوئی ذریعہ نہیں بنا جو ذریعہ عام طور پر بچے کی پیدائش کا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیسے پیدا کیا؟ پیچھے گزرا ہے کن فیکن، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو فرما رہا ہے کہ دیکھو حق یہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ دنیا میں جو بھی کچھ چل رہا ہے یہ حق نہیں ہے، اسی لیے حق کے اندر شک کرنے والوں میں مت ہو جانا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، پھر بھی کچھ لوگ جھگڑیں، کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا، حضرت عیسیٰ تو جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جیسا کہ کیا ہوا تھا کہ نجران کا ایک وفد تھا، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد تھا، تو وہ نجران کے عیسائیوں کا جو ایک گروپ تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اس نے آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر بحث شروع کی۔ حالانکہ حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اطمینان بخش جو جواب ہے وہ دے دیا، لیکن پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہے، ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ مباہلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بحث کا فائدہ نہیں ہو رہا ہو، یعنی دلیل پیش کر رہے ہیں ایمان والے، لیکن سامنے والا گروپ جو ہے وہ دلیلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تو آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے۔ مباہلے کی دعوت کیسے دی جائے؟ کہ دونوں گروپ آئیں اور دونوں گروپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو، باطل ہو، وہ ہلاک ہو جائے، ہے نا۔
تو یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب سب اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، سب اپنے اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ایک کھلے میدان میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو غلط ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا، تو اللہ کے نبی تو آ گئے اہل بیت کو لے کر، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی نہ مان رہا ہو تو کیا کرنا ہے، اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے تمہارے پاس جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو آ گئے، اہل بیت کو جمع فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا جو گروپ تھا وہ مباہلے سے بھاگ گیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔ اچھا ایک رکوع ہو گیا کیا؟ اچھا اوپر ہے، میں نیچے چلا گیا۔ آگے دیکھیے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا یہی واقعات کا سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، حکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی اتنا کچھ اللہ کی قدرت کے، پیغمبر کے ہاتھوں معجزے دیکھ لیے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں، وہی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اللہ پھر ان سے خود نپٹ لے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج بہت چھوٹا سا رکوع تھا۔ اب آئیے لفظی ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اذ، یاد کرو وہ وقت، قال، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں صحیح سلامت اٹھا لوں گا، ورافعک، صحیح سلامت تمہیں اٹھا لوں گا اور اپنے پاس بلا لوں گا، ورافعک، اور اپنے پاس بلا لوں گا، الیہ، ومطہرک، اور تمہیں پاک کر دوں گا، پاک صاف، اور تمہیں پاک کر دوں گا، من الذین، ان لوگوں سے، ان لوگوں کی ایذا سے، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وجاعل الذین، وجاعل، اور بنا دوں گا، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، فوق الذین، ان لوگوں سے اوپر، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ہے نا؟ یعنی جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اب عیسائی بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، تو ان کو ان لوگوں سے جو ان کے مخالفین ہیں اوپر رکھوں گا، ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، کنتم، کہ تم، فیہ، جس میں، تختلفون، جھگڑتے تھے، فاما الذین، تو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، فاعذبہم، میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے کوئی ان کا، من ناصرین، مددگار، واما الذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم، تو ان کو پورا اجر دوں گا، اجورہم، ان کا پورا اجر، فیوفیہم، تو ان کو پورا دوں گا، اجورہم، ان کا اجر، واللہ، اور اللہ، لا یحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک، یہ آیتیں ہیں، نتلوہ، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، من الآیات، یعنی آیتیں، والذکر الحکیم، اور اچھی نصیحتیں، ہے نا، اور اچھی نصیحتیں، حکمت بھرا ذکر۔ انا، بے شک، مسئلہ، مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، کمثلی، ایسی ہے جیسے آدم،
خلقہ اللہ نے ان کو پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم پھر قال اللہ نے کہا لہو ان سے کن ہو جا فیکن تو وہ ہو گئے، الحق یہ سب کچھ حق ہے من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکم تو مت ہو تم لوگ من الممترین شک کرنے والوں میں سے، فمن تو وہ شخص حاجہ کا جو آپ سے حجت بازی کرے بحث کرے فیہ اس سلسلے میں من بعد اس کے ما جاءک کہ آگے آپ کے پاس من العلم علم، فقل تو آپ کہیے تعالوا آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنی اولاد کو وابناءکم اور تم اپنی اولاد کو ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو وانفسکم اور ہم خود آتے ہیں وانفسکم اور تم خود آؤ ثم پھر نبتہل ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں فنجعل پھر ہم بھیجتے ہیں لعنت اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر، انا بے شک ہادہ یہ واقعات لہول تمام کے تمام قصے الحق سچ ہیں، وما من اور نہیں ہے کوئی الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ بے شک اللہ لہول وہی ہے عزیز زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ آج کا رکوع ہمارا ہو گیا، مجھے امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔